بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج تراویح کے اندر 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 12ویں پارے کا آغاز سورہ ہود سے ہی تقریباً ہوتا ہے، اور آغاز ہی میں اللہ پاک نے اپنے کلام کے لیے اس چیلنج کو دوبارہ بیان فرمایا کہ اگر تم اس کلام کو اللہ پاک کا کلام نہیں سمجھتے تو پھر آؤ، تمہیں دعوت ہے، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، کہ اس جیسی پھر 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، تمہارا معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنے قابل ہو۔ یہی چیلنج اللہ پاک نے سورہ یونس کے اندر بھی اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک ایک سورہ کے حوالے سے کیا، اور آگے چل کر سورہ طور کے اندر اللہ پاک ایک آیت کے بنانے کی بات کرتا ہے۔ یہ چیلنج ناظرین محترم صرف اس دور کے لیے یا اس زمانے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے، کمپیوٹر ہر شعبے میں جتنا مرضی کام دینا شروع کر دے، وہ اس قابل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک آیا مبارکہ کو ہی لے آئے۔ تو یہ کلام حق کی اتنی بڑی دلیل ہے جو آج کسی کے بس میں نہیں کہ اس دلیل کو رد کر سکے۔ اللہ پاک اصلاح احوال کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، کہ جو لوگ اپنی اس دنیاوی زندگی کو اس دنیاوی اعتبار سے گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہے، وہ انہیں سارے کے سارے اسباب مہیا فرمائے گا اور ان کے لیے یہ زندگی مزین کر دے گا۔ آج وہ افراد جو اپنی زندگی کے تمام تر شعبوں میں بڑے کامیاب دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل دی گئی ہے۔ وہ یہ مت سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے احوال اور آپ کا کشتی بنانا یہ بالتفصیل بیان کیا گیا، اور یہ واضح کیا کہ اللہ پاک اپنے معاملات کو جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ جب کشتی بنائی گئی تو قوم کے افراد آپ کی توہین کیا کرتے کہ یہاں تو پینے کا پانی میسر نہیں اور آپ کشتی چلانے کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک کا جب حکم آیا تو پھر ہر چیز تہے آب ہو گئی، اور نبی کا قول جو تھا وہ سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت عاد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو بھی بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال میں یہ بات بتلائی گئی کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو فرشتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تو آپ نے اس بات پر تعجب کیا کہ میری تو عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے اور میرے شوہر کی بھی، تو میرے کیسے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرشتے انہوں نے اللہ پاک کا حکم ارشاد فرمایا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس امر پر تعجب کرتی ہو، یہ تو مالک و خالق ہے، جب چاہے جیسے چاہے اپنے معاملات کو پورا کر سکتا ہے۔ آخری ربع کے اندر سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ یوسف کی چوتھی آیا مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلی دفعہ نام لیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کو اللہ پاک نے احسن القصص بیان فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال بچپن سے لے کر اس دور تک کہ جب آپ مصائب اور تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے کرتے اس عروج پر پہنچتے ہیں کہ جس کے لیے آغاز میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس بچے کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ پاک جل مجد الکریم جب نوازتا ہے اور جب وہ دینا چاہتا ہے تو پھر اس کی نوازشوں کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے، خواہ وہ بادشاہ ہوں، خواہ وہ اس وقت کے سلاطین ہوں، اور خواہ وہ جتنے بھی اثر و رسوخ والے ہوں، اللہ پاک اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال میں ان کی علمی، ان کی فقہی بصیرت اور حکومت کے معاملات کو چلانے اور دیگر بے شمار علوم ان سے منسوب کیے گئے،
اور یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس کا برگزیدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام تر معاملات اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ چلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔